اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، جب امور مسلمین کسی غیر اہل شخص کو دے دیے جائیں فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو، تم تباہی اور بربادی کا تم انتظار کرو پھر، کہ ایک ایسا شخص جو غیر اہل ہے، عہدے کے لیے نہیں ہے، اس کی ایمانداری، اس کی دیانتداری، اس کا دین، اس کی اخلاقیات اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا جائے۔ محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر عہدے جب تقسیم ہوتے ہیں پھر فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے حقوقوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، پھر خیانت ہوتی ہے، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی قوم کو اللہ یہ عزت دے دے، شرف دے دے کہ اس کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر امانت دار ہو، شریف النفس ہو، باکردار ہو، تو وہ قوم کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے کہ غداری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر حملہ کر دیں یا کسی جگہ پر بم پٹا، غداری ہے اور بڑی غداری ہے، لیکن اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جو خیانت پر مبنی ہو، یہ سب سے بڑی غداری ہے، سب سے بڑی غداری ہے۔ سگا بھائی ہے آپ کا، میرا سگی بہن ہے میری اور آپ کی، ہم ان سے غداری کر جاتے اپنی جیب کو بھرنے کے لیے۔ انفرادی سطح پر خاندانوں کی زندگیوں میں دیکھیں، کوئی کسی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں جس کا کوئی قبضہ اور زور چلتا ہے وہ بس پکڑ لیتا ہے اس جگہ کو۔ بہن پیچھے پھرتی رہتی ہے، بھائی پیچھے پھرتے رہتے ہیں، نہیں یہ تو بابا نے مجھے یہ دیا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا، ایسے دلائل جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ دلائل دیے جاتے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی رقم کو ہتھیانے کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ آج اگر ہم خیانت کریں گے، اپنے والدین کو جو ہے ان کی قبروں میں تڑپائیں گے، تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اگر آج میں اپنے کسی بہن کا، کسی بھائی کا حق کھاتا ہوں، تو کل میری اولاد کے ساتھ بھی یہی ہوگا، میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوگا، میری اولاد کے ساتھ یہ ہوگا۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جہاں کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ پر بیٹھنے والا شخص بہت ایماندار اور دیانتدار، چاہے وہ کوئی اس کرسی پر بیٹھا ہو یا اس مسلح پر کھڑا ہو، یا کوئی عدالت کی کرسی میں بیٹھا ہو، یا کوئی آفس میں بیٹھا ہو، یا کوئی انصاف کی کرسی میں بیٹھا ہو، کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امت کا امانت دار ترین شخص ہے۔ ہر شخص خیانت میں ملوث، ہر شخص کی خیانت میں۔ جب انسان کی زندگی اور قوموں کی زندگیاں فسادات کے سامنے چلی جاتی ہے، فسادات کے بھینٹ چڑھ جاتی ہے، تو پھر کوئی بندہ دیانتدار نہیں رہتا، پھر تباہی اور بربادی آتی ہے، پھر قومیں تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ کسی کو بھی ظلمن جو ہے تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے افراد تباہ ہوئے ہیں۔ سب کی تباہی جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ان کے سامنے آیا، ایک بھائی کو نقصان پہنچایا، دوسرے کو نقصان پہنچایا، پھر ان کے اندر جذبات پیدا ہوئے، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو ہمیں بھی ان کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ یہ جو سول سرونٹ ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کی عوام الناس کی خدمت، قوم کی خدمت۔ جب یہ وسائل پر لوٹ مار کریں گے، خیانت کریں گے، پھر نفرتوں کے جذبات اتنا ابال کھائیں گے کہ پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو دیانتداری کے ساتھ محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ جو جتنا بڑے پر عہدے پر فائز ہے، اس کی اتنی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے کہ وہ اس کو اللہ کی امانت کے طور پر دیکھے، اس ملک کو، اس ملک کے وسائل کو اللہ کی امانت کے طور پر دیکھے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرے،
کہاں ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ تھے کہ جب سرکاری کام کرنا ہوتا تھا تو سرکاری تیل دیوے میں جلاتے تھے، جب اپنا کام کرنا ہوتا تھا سرکاری دیوے کو بند کر کے بجھا کے اپنا دیوا جو ہے وہ جلایا کرتے تھے، اپنا تیل جلایا کرتے تھے۔ آج تو ذرا بھی کوئی آفیسر بنا، کوئی ایم پی بنا تو پاکستان کا ہر جو فائدہ ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے، لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ جہاں جتنا کوئی بڑا ہے وہاں اتنا بڑا فسادی بیٹھا ہوا ہے، خائن بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے جو ہم نے ملک اللہ کے نام پر حاصل کیا، اس کے اندر ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک قوم بننا ہے اور ایک قوم بننا چاہیے